کھڑے جانا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ویورز؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں؟ آج آپ صاحبان کو میں ڈومیسائل کے بارے میں کچھ اہم معلومات بتانا چاہتا ہوں. اچھا جی. کہ کس طرح ڈومیسائل بنتا ہے، کیونکہ بعض لوگ جو دور دراز علاقوں کے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ڈومیسائل کس طرح بنتا ہے. اچھا جی. ڈومیسائل کے فائدے بھی آپ کو بتائیں گے. اچھا جی. ڈومیسائل اصل میں آپ کو ایک شناخت ہوتی ہے جو شناختی کارڈ سے پہلے آپ نے بنانا ہوتا ہے. اچھا. یہ آپ کو ہر محکمے میں ضرورت ہوتا ہے. جس محکمے میں آپ اپلائی کریں گے اس محکمے میں آپ سے ڈومیسائل مانگیں گے. ڈومیسائل کے بہت فائدے ہیں سر. ڈومیسائل آپ کی شناخت ظاہر کرتا ہے، قوم ظاہر کرتا ہے. اس میں آپ کی زمینوں کے خسرے وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کا طریقہ کار بنانے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی شاپ سے مثلاً کتابوں والے شاپ سے، کوئی لائبریری وغیرہ ہو، ان سے آپ نے ڈومیسائل فارم لینا ہے. اچھا میں جی. آپ کو کے پی کے ضلع ہری پور اور ہزارہ ڈویژن کے ڈومیسائل کے بارے میں بتاؤں گا، اور دیگر اپنے اپنے علاقوں میں اپنا پروسیس ہے. سرابی میں اپنا پروسیس ہے اور دیگر مردان وغیرہ میں اپنا پروسیس ہے. یہ ہزارہ ڈویژن کے ڈومیسائل بنانے کا پروسیس آپ کو میں بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ بھائی نے لینا ہے ڈومیسائل فارم. اس کو کسی بھی کمپیوٹر والے سے وغیرہ سے یا ٹائپ رائٹر سے، کسی کے پاس بھی غازی میں ہو تو اس سے ٹائپ کرنا ہے. اس میں آپ کا نام وغیرہ، آپ نے اپنی ڈی ایم سی وغیرہ ساتھ لانی. جب بھی آپ ڈومیسائل وغیرہ ٹائپ کرانا ہو تو ڈی ایم سی وغیرہ آپ نے ساتھ لگانی ہے. اچھا جی. ان سے آپ کی درست اسپیلنگ وغیرہ یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے. پھر آپ نے اس کو سب سے پہلے پرائمری اسکول وغیرہ سے، جدھر سے آپ نے پرائمری اسکول پڑھا ہے ادھر سے آپ نے تصدیق کرنا ہے. پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹر سے ساتھ پرائمری اسکول سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی ساتھ لگانی ہے. اچھا. بعض لوگ اس طرح ہیں کہ وہ اوریجنل ساتھ لگاتے ہیں. اوریجنل ساتھ نہیں لگانا ہے، فوٹو کاپی ساتھ لگانی ہے پرائمری اسکول کی فوٹو کاپی، کیونکہ اوریجنل سرٹیفکیٹ آپ کو دیگر کسی جگہ میں بھی فائدہ دے سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے گاؤں کے کسی بھی بڑے مطلب نمبردار سے یا ناظم وغیرہ سے، جو بھی آپ کے گاؤں کا، جس گاؤں سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کا کوئی بڑا ہو، اس سے تصدیق کرانا ہے. یار میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بندہ ولد فلانا بندہ یا دختر فلانا، یہ اس کی ولدیت بالکل درست ہے، باوجداد سے ادھر کا رہائشی اور پیدائشی ہے، اور اس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. یہ اس نے تصدیق کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے علاقے کے وہ بھی علاقہ آپ کا ہو، مثلاً سیرکوٹ ہو، ہاڑا ماضی ہو، غازی ہو، پٹیڑا ہو، جامرا ہو، اپنے پٹواری سے جو آپ کے حلقے کا پٹواری ہے اس سے تصدیق کرنا ہے. پٹواری کے پاس سب سے پہلے آپ نے جانے سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے والدین سے زمین کا کوئی اگر آپ کا خسرہ نمبر ہے تو وہ ساتھ لکھ کے لے جانا ہوگا آپ کو. پٹواری اس سے بہت آسانی ہوگی پٹواری کو. نہیں تو پٹواری کے پاس عموماً پٹواری بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے جی. پھر آپ کو بہت ٹائم دینا پڑے گا. آپ اس کو خسرہ نمبر بتائیں گے، وہ آپ کا کھاتا چیک کرے گا اور تصدیق کر دے گا. اچھا سر، تو پٹواری کے بعد پھر کس کے پاس جانا پڑے اس گا؟ کے بعد آپ کو گردور صاحب کے پاس، جو تحصیل میں بیٹھتے ہوتے ہیں یا اے سی صاحب کے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، گردور سے کرانا پڑے گا. پھر تحصیلدار دفتر. اکثر لوگ اس طرح غلطی کرتے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں تحصیل کو جاؤ جی عدالت آ جاتے ہیں تحصیلدار کو دیکھنے کے لیے. عدالت نہ آیا کریں. عدالت میں صرف جج صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں. تحصیلدار صاحب یہ نیچے گاؤں میں خالوں سے نیچے عیسیٰ ماڈل ولی الحمزہ اسپتال کے ساتھ، جو اوپر سے آپ جائیں گے نیچے اٹیاں کی طرف تو لیفٹ سائڈ پہ الحمزہ اسپتال کے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جانا پڑے گا. تحصیلدار صاحب بیٹھتے ہیں. ان سے تصدیق کرانے کے بعد آپ کو واپس پھر اے سی صاحب کے دفتر میں، جو غازی میں جو سرکاری اسپتال ہے اس کے بالکل سامنے روڈ کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ اے سی صاحب بیٹھتے ہیں. پیچھے گراؤنڈ کی طرف جو ڈی ایس پی صاحب بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہی نزدیک دفتر ہے اے سی صاحب کو. اس سے تصدیق کرا کے تحصیل غازی کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اے سی صاحب ہی تصدیق کر دیتا ہے، پھر ٹی سی صاحب سے نہیں کرانا پڑتا ہے. ان کی کوئی فیس وغیرہ ہے جو بینک میں جمع کرانی تھی 10 یا 20 روپے ہیں.
یہ ان سے آپ پوچھیں گے، اے سی صاحب کے پاس اینڈ ہوگا. ایک ڈومیسائل 2 فارم ہوتے ہیں، ایک ڈومیسائل فارم آپ کا اے سی صاحب کے دفتر میں رہ جائے گا اور ایک آپ کو وہ واپس کر دیں گے. اچھا جی، تو یہ طریقہ کار ہے سر ڈومیسائل بنانے کا. اچھا جی، تو یہ پروسیس آ کے اے سی صاحب پہ ختم ہو جاتا ہے بالکل ڈومیسائل سر، کا، ٹھیک ہے آخری سر؟ جو مرحلہ ہے وہ اے سی صاحب پہ. اچھا یہ تو صرف اونلی فار تحصیل غازی لوگوں کے لیے. ضلع رپور کے جو ہیں وہ اے سی بھی کرتا ہے اور ڈی سی بھی کرتا ہے. اچھا جی. جی جی. تو ادھر سر ایک کویسچن مجھے یاد آ گیا. اگر فرض کرو کویسچن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ادھر کا نہیں ہو آبا و اجداد سے، اور وہ بعد میں آ کے ادھر انہوں نے رہائش اختیار کی ہو اور وہ کہہ رہے کہ میں ادھر ڈومیسائل بنوانا چاہوں، تو اس کا پروسیس کیا ہوگا سر؟ یہ ذرا ہم ایکسپلین کریں. اس کے لیے سر یہ پروسیس ہے کہ جو بہتر طریقہ ہے، جدھر سے وہ ترک سکونت ہو کے آئیں ادھر سے ان کو این او سی لینا ہوگا. اچھا، اصل طریقہ یہ ہے. اور وہ این او سی کدھر سے لیں گے؟ ڈی سی جدھر سے سے لیں گے؟ تعلق رکھتے ہیں نا سر، جدھر سے بھی تعلق رکھتے ہیں ادھر ڈی سی دفتر میں ان کو این او سی ترک سکونت کی ملے گی. اچھا اچھا ادھر سے وہ لائیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقل طور پہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور یہ ابھی ادھر رہائش پذیر ادھر نہیں ہے، تو یہ چلے گئے ہیں اپنے ادھر تحصیل غازی میں. ادھر کا اگر آپ نے بنانا ہوگا تو وہ لکھ دیں گے یہ ادھر سے مستقل طور پر تحصیل غازی میں جا کے رہائش پذیر ہو گئے ہیں، ادھر ہی رہائش پذیر ہے. پھر ادھر سے آپ کو این او سی لانا ہوگا. اچھا جی. اس کے بعد آپ کا ڈومیسائل. تو یہ اس پہ کتنے دن لگ جاتے ہیں وہ تو پروسیس سر کا؟ ایک دن میں بھی آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ٹائم بھی لگتا ہے کیونکہ بہت پروسیس ہے نا. پٹواری آپ کا ابھی سرکوٹ کا پٹواری جو ہے وہ سرکوٹ میں بھی بیٹھتا ہے، ہری پور میں بھی بیٹھتا ہے، پٹواری سے کرنا پڑتا ہے. اچھا اس کے لیے آپ کو ہری پور جانا ہوگا، یا ایک دن میرا خیال میں 2 دن وہ سرکوٹ آتا ہے. تو یہ اس میں ٹائم لگتا ہے سر. اچھا، تھوڑا سا دوڑ دھوپ آپ نے بہت زیادہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت مہربانی. یہ احسان. ایک بات صرف، اور جو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں انہوں نے اگر ڈومیسائل بنانا ہو تو اس کے ڈومیسائل کے پیچھے ایک ایفیڈیوٹ ٹائپ ہوتا ہے. اچھا، وہ ایفیڈیوٹ ٹائپ کرنا پڑے گا اور وہ اوتھ کمشنر سے پھر تصدیق کرنا ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ڈومیسائل جب آپ، مجھ سے یہ رہ گیا کہ جب آپ ناظم سے یا نمبردار سے کریں گے پٹواری سے پہلے آپ نے عدالت جا کے، اپنے عدالت جا کے اس کے ساتھ ایک سٹامپ پیپر لگانا ہوگا، بیانی الفی کے طور بیان لگانی ہوگی. سر یہ ضروری ہے. اچھا جی. اس کے بعد آج کل اس کے تو بغیر وہ آج جو کل پٹواری گردور تحصیلدار نہیں کرتے. احسان صاحب، جو آپ بیانی الفی ابھی آپ نے ایکسپلین کیے، تو اس میں اس بیانی الفی میں اس ٹام میں وہ کیا لکھتے ہوتے ہیں کہ یہ کس اس چیز کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ سر اگر اب بندہ جو ڈومیسائل بنانا چاہتا ہے اس کا اگر اپنا شناختی کارڈ بنا ہو تو وہ خود عدالت جا سکتا ہے، اپنی بیان الفی دے سکتا ہے ڈومیسائل کے لیے. اچھا جی. اگر اس کا شناختی کارڈ نہ بنا ہو تو وہ اپنے ٹائم ضائع نہ کریں، عدالت نہ آئیں. ان کا کام عدالت میں نہیں ہوگا شناختی کارڈ کے بغیر. وہ اپنے ساتھ کسی بھی نزدیکی رشتہ دار یا والد والدہ، ماموں، دادا دادی، یہ نزدیکی جو بڑا بھائی ہو، بڑے چاچا زاد بھائی ہو، وہ ساتھ لائیں. بہتر یہی ہے. ان کے بغیر آپ کا کام عدالت میں نہیں ہوگا. بیان الفی آپ کو کوئی بھی نہیں بنا کے دے گا. یہ سر پروسیس ہے. یہ مجھ سے طے کیا تھا اور یہ بھی ساتھ کرنا ہے پٹواری کے سائن سے پہلے. اچھا جی سر. پھر ایک ان پڑھ بھی ہوتا ہے، وہ جب ڈومیسائل بناتا ہے تو اس کے لیے ڈومیسائل کے پیچھے ایک بیان الفی ٹیپ ہوتی ہے. وہ اسکول سے نہیں ہوگا، اس میں اسکول بالکل نہیں ہوگا. وہ اسکول کی جگہ اس کی خالی ہوگی. وہ ایک ایفیڈیوٹ پیچھے انگلش میں ٹیپ کرے گا، ذرا میں نے ابتدائی تعلیم فلانی وجہ تو فلانی علاقے میں حاصل کیے، تو ادھر دائیں تھے میں ضلع رپورٹ کا مثال بنانا. یہ طریقہ ہے. پھر ایک اور طریقہ، ایک ان پڑھ ہوتا ہے اس کی بھی بیان الفی ہوتی ہے، اور ایک اسکول ادھر نہیں پڑھا ہوتا ہے تو پھر اس کی بھی ادھر سے نہیں کرانا ہوگا، ادھر آپ نے آگے وہ ایفیڈیوٹ ٹائپ کرنا ہے. اچھا، یہ طریقہ کار ہے سر ڈومیسائل بنانے کا. تھینک یو سر احسان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ڈومیسائل بنانے کا طریقہ کار A to Z بتا دیے اور ہمیں سمجھا بھی دیا ہے. اور ابھی ہم ایک کویسچن آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بطور عرائض نویس اس تحصیل کوٹ غازی میں کتنا عرصہ ہو گیا، اور کس کس کے سر میرے 17 سال کس قسم کے آپ اس میں وہ اقرار نامے وغیرہ لکھ دیتے ہیں نا، تو یہ ذرا ایکسپلین کریں. 17 سال ہو گئے اور میں ہر قسم کے اسٹامپ پیپر، ضمانتیں، بیان الفی، زمینوں کے اسٹامپ پیپر، رجسٹری وغیرہ سب کچھ لکھ سکتا ہوں سر. اچھا، کوئی درخواست وغیرہ بھی آپ لکھ لیتے جو ایسی جائز درخواست سر، جائز نہیں. اچھا جی. اچھا، تھینک یو جی، بہت مہربانی. یہ تھے جناب احسان مشوانی صاحب.
دیکھیے ہوا ہے جو کہ جو کہ تحصیل کورٹ میں بطور عرائض نویس عرصہ تقریباً 17-18 سال سے کام کرتا رہا، اور ابھی بھی ماشاءاللہ فٹ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ کو بتا دیے سب کچھ. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو میں آپ کو اس سے مزید تفصیل ایکسپلین کریں گے. تھینک یو، خدا حافظ. جی احسان صاحب، دعا بہت شکریہ سلام. سر. پھر اوکے جی، اوکے، خدا حافظ.